احمد رضا سے اور حسن رضا سے آئیں نمنے ذاکر لگائے محمد والے محمد بیان بر محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. السلام علیکم یا علی مدد. آپ سب کو مولا حسن کا ظہور مبارک ہو. بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. آج پھر سارے زمانے کو صحیح دیتا ہوں. 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 اے علی والو تمہیں دوجا علی دیتا ہوں. کلے ماننے حیدری. آج پھر سارے زمانے کو صحیح دیتا ہوں. آج پھر سارے زمانے کو صحیح دیتا ہوں. اپنے ہی نور سے یہ نور بنایا میں نے. اپنے ہی نور سے یہ نور بنایا میں نے. اپنے محبوب کی حسرت کو مٹایا میں نے. آج پھر اس کو میں بیٹے کی خوشی دیتا ہوں. آج پھر سارے زمانے کو صحیح دیتا ہوں. آج پھر سارے زمانے کو صحیح دیتا ہوں. جاؤ جبریل ذرا جا کے یہ زہرا سے کہو. جاؤ جبریل ذرا جا کے یہ زہرا سے کہو. ماہ رمضان کی 15 ہے مصلی پہ رہو. طاہرہ تم کو یہی اپنا ولی دیتا ہوں. آج پھر سارے زمانے کو صحیح دیتا ہوں. آج پھر سارے زمانے کو صحیح دیتا ہوں. اے میری فاطمہ شہزادی یہ کونین ہو تم. اے میری فاطمہ شہزادی یہ کونین ہو تم. جانتا ہوں کہ اکیلی اور بے چین ہو تم. اپنی زہرا کو میں بابا کی شبیہ دیتا ہوں. آج پھر سارے زمانے کو صحیح دیتا ہوں. بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی پہلی خوشی ہے تو ذرا صلوات تو ذرا بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد والے محمد. نہیں وہ بھی آ جاؤ گا صاحب کو بھی سن آئیں جی رائے صاحب بر محمد والے محمد بلند تر صلوات.
فیضان ادھر ہی بیٹھو، یہ بات غلط ہے، پیچھے نہیں آگے بیٹھا، پیچھے نہیں جاؤ. 50 والی بات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ پڑھتے ہو چلے. سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو محمد و آل محمد کا رب ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر جو دنیا اور آخرت کے ہمارے ضامن ہیں. حضرت آل حسین ظہور امام حسن علیہ السلام، آپ سب کو بہت مبارک ہو. اس توسط سے چند اشعار پیش کرتا ہوں جلدی کیونکہ ٹائم نہیں. سورہ کوثر کی پہلی تفسیر حسن پاک. سورہ کوثر کی پہلی تفسیر حسن پاک، زہرا کے گھرانے کی تصویر حسن پاک. عظمت حسن کے لیے یہ بات ہے کافی، عظمت حسن کے لیے یہ بات ہے کافی. حسین کے امام و رہبر حسن پاک، حسین کے امام و رہبر حسن پاک. علی کے نائب اور عباس کے استاد بھی، علی کے نائب اور عباس کے استاد بھی اس منصب اعلیٰ کے حقدار حسن پاک، اس منصب اعلیٰ کے حقدار حسن پاک. ابتر کہنے والوں کے منہ پہ ہے تماچا، ابتر کہنے والوں کے منہ پہ ہے تماچا. یہ نسل پیغمبر کے علمدار حسن پاک، یہ کریم اہل بیت و ہم شکل پیغمبر زینب و کلثوم کے دلدار حسن پاک. تبرک و دسترخوان بھی، شفاعت کا جام بھی، صبر و شجاعت کے پیکر حسن پاک. تیار یہ 12 اماموں کے گلدستے کا پھول ہے، یہ 12 اماموں کے گلدستے کا پھول ہیں. جنت کے سرداروں میں سردار حسن پاک. ایک کلام تھوڑا سا ڈفرنٹ. کبھی چراغ جلاتے ہیں کبھی بجھا دیتے ہیں، کبھی چراغ جلاتے ہیں کبھی بجھا دیتے ہیں. جانے والوں کو جنت کی امان دیتے ہیں. جی اچھا، کبھی چراغ جلاتے ہیں کبھی بجھا دیتے ہیں، جانے والوں کو جنت کی امان دیتے ہیں. کہاں اٹھتے ہیں در حسین پہ آنے والے، کہاں اٹھتے ہیں در حسین پہ آنے والے. جناب ہو تم کو یہ بیان دیتے ہیں. تو لاکھ جلائے آتش ہے شمع عشق، تو لاکھ جلائے آتش ہے شمع عشق. عاشق صادق میسم ہو تو دار پہ جان دیتے ہیں، عاشق صادق میسم ہو تو دار پہ جان دیتے ہیں. کہاں تھی طاقت عدو کی تلوار میں جو کاٹے سر، کہاں تھی طاقت عدو کی تلوار میں جو کاٹے سر. تیری رضا کے لیے شاہ یہ امتحان دیتے ہیں، تیری رضا کے لیے شاہ یہ امتحان دیتے ہیں. شاہ مشرقین کھڑے ہیں مسلح عشق پہ امامت کے لیے، شاہ مشرقین کھڑے ہیں مسلح عشق پہ امامت کے لیے. نماز عشق کے لیے علی اکبر آزاد دیتے ہیں. خدا خود اتر آیا ہوگا زمین کربل پہ شاہد، خدا خود اتر آیا ہوگا زمین کربل پہ شاہد. حسین کے سجدے مجھے ایسے گھما دیتے ہیں، حسین کے سجدے مجھے ایسے گھما دیتے ہیں. خدا خود اتر آیا ہوگا زمین کربل پہ شاہد، خدا خود اتر آیا ہوگا زمین کربل پہ شاہد. حسین کے سجدے مجھے ایسے گھما دیتے ہیں. کبھی چراغ جلاتے ہیں کبھی بجھا دیتے ہیں، جانے والوں کو جنت کی امان دیتے ہیں. یہ ایک کلام ہے جو میں نے راکٹ پہ لکھا اور پھر بدی میں نے اپنے دوست ارشد صاحب کو بھیج دیا. انہوں نے کچھ ترمیم کی ہمارے شہدائے کربلا کے جو ہاں تو وہ کریکشن کے لیے وہ صاحب زبان بندے ہیں اور شاعری سے بڑا تعلق ہے ان کا، تو اس لیے میں کچھ ترمیم کی ہے، خیال جو ہے آپ کی نظر کرتا ہوں. گھر کی در و دیوار کا رتبہ بڑھانے کے لیے، گھر کی در و دیوار کا رتبہ بڑھانے کے لیے یا حسین لکھا اس کے مقدر کو بنانے کے لیے. گھر کی در و دیوار کا رتبہ بڑھانے کے لیے یا حسین لکھا اس کے مقدر کو بنانے کے لیے. تمام رات در و دیوار کرتی رہی گریا مجھ سے، تمام رات در و دیوار کرتی رہی گریا مجھ سے. کیوں دیر کی ہم کو وضاخانہ بنانے کے لیے، کیوں دیر کی ہم کو وضاخانہ بنانے کے لیے. ہم کو بھی کرب و بلا کی خوشبو دے دو، ہم کو بھی کرب و بلا کی خوشبو دے دو.
برپا کرو مجلس حسین اس گھرانے کے لیے۔ علم غازی کا لگا ہے میرے مکان پہ اب، علم غازی کا لگا ہے میرے مکان پہ اب، منکر علی جلے گا گلی میں آنے جانے کے لیے، منکر علی جلے گا گلی میں آنے جانے کے لیے۔ قرآن کا دل ہے یاسین کی سورت، قرآن کا دل ہے یاسین کی سورت، یا حسین میں نے پڑھا یاسین سمجھانے کے لیے۔ ہر عبادت سے افضل حسین کا ذکر، ہر عبادت سے افضل حسین کا ذکر، طویل سجدہ کیا نبی نے تم کو بتانے کے لیے۔ تیار میں نے تصور میں اپنے امام کی زیارت کی ہے، تیار تصور میں میں نے اپنے امام کی زیارت کی ہے، وضو آنسوؤں سے کیا فرش عزا پلکوں سے بچھانے کے لیے، گھر کی در و دیوار کا رتبہ بڑھانے کے لیے، یا حسین لکھا اس کے مقدر کو بنانے کے لیے۔ بر محمد وآل محمد بلند کر صلوات۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا مولانا ہاشم رضا قدیر صاحب کو کہ آئیں اور آج امام حسن علیہ السلام کے فضائل اور ان کے واقعات سے ہمیں فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم مکرم سامعین کرام، برادران عزیز وقار، فخران عزیز شان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور پھر آپ سب کی خدمت کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے اپنے وقت کے امام صاحب الزمان کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کو پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کا درمیان والا دن قرار دیا، اور اس دن پروردگار نے آل محمد کے گھر میں پہلا نسبی سید عطا کیا۔ امام حسن مجتبیٰ اہل بیت کے پہلے نسبی سید ہیں۔ نسبی سید سے مراد یہ ہے کہ آپ سے پہلے حسبی سید موجود تھے، جیسے مثلا حضرت جبریل سید الملائکہ ہیں، ہمارے رسول سید الانبیاء ہیں، مولا کائنات سید الاولیاء ہیں،
اور جناب سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں. یہ تمام سعادات جو ہیں یہ حسبی سعادات ہیں. حسبی سعادات سے مراد کہ یہ کسی کے رشتے کی وجہ سے سید نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے ان کی ذات کی وجہ سے ان کو سیدی اور سعداری عطا کی ہے. امام حسن مجتبی روئے زمین کے پہلے فرد ہیں کہ جو حسب کے حوالے سے بھی سید ہیں، نسب کے حوالے سے بھی سید ہیں. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق اور یہ عزت عطا کی ہے کہ ہم آج 15 رمضان المبارک یعنی ماہ مبارک کے درمیان میں اس امام کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس ذکر کو ہمارے لیے قیامت کے دن سامان شفاعت محمد و اہل بیت محمد قرار دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی، سورہ مریم آیت نمبر 57، پروردگار نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے ذریت ابراہیم میں سے اور ذریت اسرائیل جناب یعقوب کی ذریت میں سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور جسے ہم نے ہدایت کی، وَوَجْتَبَيْنَا، اور جسے ہم نے چن لیا، منتخب کیا. اس آیت کے چند الفاظ میں نے بیان کی، کیونکہ یہ پوری آیت اگر ہم بیان کریں تو اس کے آگے وہ الفاظ جس میں سجدہ کرنا پڑتا ہے. میں پوری آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کے بعد سجدہ لازمی ہو جاتا ہے، اس لیے میں آخری الفاظ کو چھوڑ کر یہاں پہ روک رہا ہوں. پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے چنا ذریت ابراہیم میں سے اور ذریت یعقوب میں سے جسے ہم نے ہدایت کی اور جسے ہم نے عالمین میں سے انتخاب کیا. وجتبینا، ہم نے انتخاب کیا. وجتبینا کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم نے چنا، ہم نے منتخب کیا. اسی سے ہی اجتبا نکلا ہے اور اسی سے ہی مجتبا نکلا ہے. جو لفظ مجتبا ہے، حسن مجتبا، حسن کا مجتبا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جو پروردگار کا چنا ہوا ہے. اجتبا کہتے ہیں چننے کو، مجتبا وہ جسے چنا جاتا ہے. اسی طرح اسی کا ہم معنی ایک اور لفظ ہے استفا، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چن لیا جانا، اور جسے چنا جائے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. تو مصطفیٰ اور مجتبا دونوں کا مطلب ہوتا ہے چنا جانا. جیسے جناب مریم کے بارے میں کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ پروردگار نے آپ کو عالمین کی عورتوں میں سے چنا ہے، استفا کیا ہے. سرور عالم کا نام محمد ہے اور سب سے مشہور لقب مصطفیٰ ہے. یہ وہ محمد ہے جو چنا ہوا ہے. امام حسن کا لقب ہے، نام ہے حسن، اور سب سے مشہور لقب ہے مجتبا، کہ یہ مجتبا ہے جو حسن ہے جو چنا ہوا ہے. اب کچھ تو فرق ہوگا نا مصطفیٰ میں اور مجتبا میں. اب کوئی فرق ہوگا کہ جو اجتبا میں اور استفا میں ہے، کوئی فرق ہوگا جو مصطفیٰ اور مجتبا میں ہے. بس یہ ہماری گفتگو کا آغاز ہے کہ پروردگار نے کیوں مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہا اور حسن کو مصطفیٰ کی بجائے مجتبا کہا، مریم کو مصطفیٰ کہا، محمد مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہا، لیکن حسن مجتبا کو حسن مصطفیٰ نہیں کہا بلکہ حسن مجتبا کہا ہے. تو مصطفیٰ اور مجتبا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ وہ چنا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں بہت سارے ایک جیسے ہوں ان میں سے ایک کو چن لیا جائے. گروہ انبیاء میں 1,24,000 نبی تھے، پروردگار نے ایک کو چنا تو 1,25,000 میں سے جو ایک چنا گیا وہ مصطفیٰ کہلایا. کائنات میں کروڑوں عورتیں تھیں، ان میں سے ایک کو چنا جسے مصطفیٰ کیا وہ مریم کہلائی. یعنی فرق یہ ہے مصطفیٰ میں اور مجتبا میں، جو اپنے جیسے بہت ساروں میں سے چن کے الگ کیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جسے پروردگار اپنی ذات میں بے مثال و بے نظیر خلق کرے، نہ اس سے پہلے کوئی اس جیسا ہو نہ اس کے بعد کوئی اس جیسا ہو، اسے حسن مجتبا کہا جاتا ہے. مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو بہت سالوں میں سے ایک چن لیا جائے.
وہ ہوتا ہے کہ جب جسے چن لیا جائے پھر اس جیسے اور نہیں بنائے جاتے، اس جیسے اور نہیں بنائے جاتے۔ خدا کی قسم یہ ذکر اہل بیت کی عظمت ہے، ورنہ آپ سب لوگ یہاں روزے سے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد بھی جو ہمارے برادران تراویاں پڑھتے ہیں نا، ان کی بھی آوازیں نہیں نکلتی ہیں، لیکن یہاں روزے کی حالت میں امام کے فضائل سن کے داد دینے والے یہ بتاتے ہیں کہ اصل روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ روزہ جسم کو تھکاتا ہے اور آل محمد کا ذکر جسم کو روشنی اور طاقت عطا کرتا ہے، تو جس کا بدن آل محمد کے ذکر سے تر و تازہ ہو جائے سمجھے حقیقت میں وہی صاحب ایمان ہے۔ اور اب آگے بڑھے، آج 15 ماہ مبارک کا دن، اب میں امام کا نام بیان کروں، کنیت بیان کروں، نسب بیان کروں، یہ ہمارے سامنے ہے، یہ سب باتیں ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے، لیکن چند باتیں جو ایک نئے پہلو سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ام ایمن آپ کے گھر میں موجود تھی، رسول اللہ کے گھر میں، جناب سیدنا گھر میں کنیز تھی، حضرت ام ایمن کے نام سے معروف تھی۔ وہ اتنی قریب تھی کہ ہر وقت یا اللہ کے رسول کے گھر میں ہوا کرتی تھی یا اہل بیت کے گھر میں ہوا کرتی تھی، یا جہاں پہ رسول ہوتے تھے اس گھر میں جاتی تھی، یا اگر رسول نے کہا ہو کہ ام ایمن آج آپ نے میرے پاس نہیں آنا یا رسول اللہ شہر میں نہ ہو تو حضرت ام ایمن اہل بیت کے ہاں چلی جایا کرتی تھی، یہ اس قدر پاک و پاکیزہ خاتون تھی۔ لطف کی بات یہ ہوئی کہ حضرت ام ایمن کو مولا کائنات نے کہا کہ اے میری بہن ام ایمن، آج پروردگار نے مجھے بیٹا عطا کرنا ہے۔ سنیے گا جملہ، رکھیے گا کہ اے ام ایمن، آج پروردگار نے مجھے بیٹا عطا کرنا ہے۔ حضرت ام ایمن خاتون تھی اور خاتون کی نفسیات کو خاتون جانتی ہے۔ جب مولا نے کہا کہ آج بیٹا عطا کرنا ہے، وہ تو ولایت علی کی قائل تھی، وہ جانتی تھی کہ علی جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج بیٹا عطا ہونا ہے۔ لیکن حضرت ام ایمن کہتی ہے میں حجرے کے اندر گئی، میں نے سیدہ کو دیکھا، انہوں نے فجر بھی ادا کی اور اس کے بعد وضو تجدید کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ گئی، اب ظہر ادا کرنے لگی۔ ام ایمن کہتی ہے میں حیران ہو گئی، یہاں علی کہہ رہے ہیں بیٹا آنا ہے اور یہاں فاطمہ کو دیکھ رہی ہوں کہ مصلی سے اٹھ ہی نہیں رہی ہے، نماز پہ نماز پڑھ رہی ہے، پروردگار سے کلام کر رہی ہے۔ اب علی بھی صدیق اکبر ہے، فاطمہ بھی صدیقہ کبریٰ ہے، اب جو علی نے کہا ہے وہ بھی حق ہے، جو سیدہ نے کہا ہے وہ بھی حق ہے۔ وہاں کہا کہ آج بیٹا عطا ہونا ہے تو بیٹا عطا ہونا ہے، لیکن ظاہر میں سیدہ مصلی میں تشریف فرما ہے۔ ام ایمن کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ دونوں طرف سے سچے بھی ہیں، دونوں طرف سے صدیق بھی ہیں، لیکن ظاہر کچھ اور ہو رہا ہے۔ وہاں اس نے کہا کہ بیٹا عطا ہونا ہے اور سیدہ عبادت کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ سیدہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی، میں ایک لمحے کے لیے حجرے سے باہر گئی، سیدہ نے نماز ختم کی، جب میں واپس آئی تو دیکھا سیدہ کی آغوش میں ایک چھوٹا سا شہزادہ موجود ہے کہ جو قبلہ رخ ہو کر سجدے کے عالم میں ہے اور زبان پہ جاری ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ وہ کہتی ہے میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شہزادہ کون ہے، فاطمہ اٹھی اور ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ اب پتہ چلا کہ بطول کون ہوتی ہے، بطول وہ ہوتی ہے جو ظہر کی نماز ادا کرے اور پھر اس کی آغوش میں بیٹا آ جائے، اور جس کی عصر کی نماز قضا نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فرماتی ہیں ظہر کی نماز میں نے خود پڑھتے ہوئے دیکھا اور عصر سے پہلے حسن آ گئے اور پھر عصر ادا کرنے کے لیے شہزادی کھڑی ہو گئی۔ اب معلوم ہوا بطول کسے کہتے ہیں۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایسی عورت لاؤ کہ جو دو واجب نمازوں کے درمیان میں بیٹا پیدا کرے اور اس کے بعد وہی نماز پڑھ کے دکھائے،
اور یہ دنیا کے کم وقت تقابل کرواتے ہیں کہ محمد ہم جیسا، علی ہم جیسا، حسن ہم جیسا. بھائی جن کا دنیا میں آنا سمجھ نہیں آ سکتا ان کے فضائل کا سمجھ میں آئیں گے. اور سنی شیعہ کتابوں کے حوالے میں دینے کو تیار ہوں. روزے کی حالت میں شبیہ ممبر حسین پر بیٹھا ہوا وضو کے عالم میں چند لمحے کے بعد نماز ہوگی. میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی روایتوں میں جہاں بھی ملتا ہے کہ امام حسن تشریف لائے، سب نے یہی لکھا کہ ظہر اور عصر کے درمیان تشریف لائے. ماں نے ظہر بھی پڑھی، ماں نے عصر بھی ادا کی. اور اس ظہر اور عصر کے درمیان ام ایمن کی روایت ہے، میں نے دیکھا حسن سجدے کے عالم میں تھے، حسن سجدہ کر رہے تھے اور زبان پر تھا سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اے پروردگار تو سب سے اعلیٰ ہے. اب یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ وہ سجدے کے عالم میں تھے، سجدہ کر رہے تھے، تشریف سجدہ کیا. حضرت آدم کو پروردگار نے جنت میں رکھا خلق کرنے کے بعد، تو جنت کا لباس دیا. توجہ کے ساتھ جنت کا لباس دیا. تاریخ گواہ ہے جب جنت سے آپ کو زمین پر بھیجا گیا تو کہا گیا کہ آدم یہ جنت کا لباس جنت میں چھوڑ کے جاؤ، یہ جنت کا لباس جنت میں چھوڑ کے جاؤ. زمین پر بغیر لباس کے آئے. حضرت آدم جب زمین پر آئے بغیر لباس کے آئے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے نظام بنا دیا کہ جب جب آدم کی اولاد آئے گی، جب آدم کی اولاد زمین پر آئے گی وہ بغیر لباس کے آئے گی. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ جب ہمارے جد امجد زمین پر آئے تھے وہ بغیر لباس کے آئے تھے. پروردگار نے نظام بنا دیا کہ ساری کائنات میں جہاں بھی بچے پیدا ہوں گے وہ بغیر لباس کے دنیا میں آئیں گے. یہاں تک کہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو، کوئی کتنا بڑا امیر زادہ ہو، یہاں تک کسی کے کپڑوں کی فیکٹریاں بھی ہوں، کوئی کپڑوں کے دکانوں کے مالک بھی آ رہے ہیں. یہ ہمارے حیدر شاہ جی کا کاروبار ہے ماشاءاللہ کپڑوں کا. ان کے سامنے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کپڑوں کے دکانوں کا مالک بھی ہو، کپڑوں کے کارخانوں کا مالک بھی ہو، لیکن وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اپنے بیٹے کو لباس کے ساتھ پیدا کرے. بھائی وہ کپڑے کا مالک ہے لیکن اللہ نے کہا کہ قدرت کا مالک میں ہوں. کوئی کسی کا بھی بیٹا ہو جب وہ زمین پر آتا ہے تو اس کی نسبت آدم سے ہوتی ہے. چونکہ آدم زمین پر بے لباس آیا تھا اس لیے آدم کی نسل بھی زمین پر بے لباس آئے گی. اپنی پسند کے عالم سے جا کر پوچھ لینا کیا بے لباس شخص سجدہ کر سکتا ہے؟ اپنی پسند کے آدمی سے پوچھ لینا کہ کیا بے لباس شخص سجدہ کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، بے لباس شخص سجدہ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی نسل میں، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو درجات کا فرق کیا ہے تو عام مسلمان وہ ہے کہ جس کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے بے لباس ہوتا ہے، اور اگر وہ بڑا بھی ہو جائے جب تک لباس نہ پہنے خدا کو اس کا اپنی بارگاہ میں سجدہ گوارا نہیں ہے. اور علی کا بیٹا روئے زمین پر آنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر بتاتا ہے دنیا والوں تم وہ ہو جو بے لباس زمین پر آتے ہو، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم جنت کے لباس ساتھ لے کر آتے ہیں. جزاکم اللہ. اور ہمارے ہاں جو اشتہار لگتے ہیں نا لکھا ہوتا ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول. حالانکہ یہ لفظ غلط ہے. ظاہری طور پر یہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں نواسہ رسول، لیکن قرآن کے مقابلے پر نہیں کہہ سکتے. قرآن کے مقابلے پر تو بات نہیں لا سکتے نا بھائی. اگر مباہلے کے میدان میں یہ کہا گیا ہوتا کہ رسول تم اپنے نواسے لاؤ، ہم اپنے نواسے لائیں گے، تو ہم بھی شوق سے لکھتے کہ حسن رسول کا نواسا ہے. اگر مباہلے کے میدان میں یہ کہا گیا کہ رسول تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پہ لکھنا واجب ہے کہ جہاں پر لکھے حسن ساتھ میں نواسہ رسول کی بجائے فرزند رسول لکھے، کہ محمد کا بیٹا بن کے گیا تھا حسن، نواسہ بن کے نہیں گیا تھا. اور دو جملے اور بھی سن لیجئے. یہ
ماہ مبارک ماہ رمضان، یہ وہ صلوات پڑھ ذرا محمد یہ مہینہ وہ خوشخبری لے کے آیا تھا کہ جس وجود کا نام حسن مجتبیٰ ہے، اور یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ عاص بن وائل نامی وہ جو مشرک مکے میں رہتا تھا، جو کہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ مرے گا تو اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس پہ گفتگو میں کبھی اور کروں گا، لیکن کافروں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے دل میں یہ خوشی ضرور تھی کہ محمد کا بیٹا نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ، کافروں کے دلوں میں، منافقوں کے دلوں میں یہ خوشی ضرور تھی۔ اور کل بھی میں نے وائد آپ کے سامنے پڑھی قرآن مجید کی کہ کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہوں، لیکن جب اللہ انہیں بیٹیاں دیتا ہے تو خوف تو افسوس سے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بیٹیاں ہونا پسند نہیں تھا، تو لہذا یہ خوش تھے کہ محمد کا بیٹا کوئی نہیں ہے، محمد کا بیٹا کوئی نہیں۔ کون؟ منافق اس بات پر خوش تھے کہ محمد کا بیٹا نہیں ہے۔ اور جب حسن مجتبیٰ تشریف لائے اور مباہلے کا میدان ہو گیا، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ حسن بے شک علی کی سلب میں سے ہے، لیکن یہ ذریت محمد ہے، ظاہراً علی کے گھر میں آیا ہے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ تو وہ جن کے دلوں میں خوشیاں تھی نا، وہ منافقوں کے دل میں خوشیاں تھی کہ محمد کا بیٹا نہیں ہے، حسن کے آنے سے وہ خوشیاں ختم ہو گئی۔ بھائی مجھے ساری کائنات میں عزت خدا کی قسم دو جگہ پر ایسا ملا کہ جس میں فخر کے ساتھ یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ دو موقع ایسے آئے۔ ایک موقع یہ تھا کہ جب حسن کے ولدیت کا اعلان ہوا کہ یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے تو منافق مایوس ہو گئے، اور جب غدیر کے دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو کافر مایوس ہو گئے۔ جزاکم اللہ۔ کہ حسن کے وجود سے منافق مایوس ہوتے ہیں، علی کے ولایت کے اعلان سے کافر مایوس ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، خداوند کریم کے مزاج کو سمجھیں، یہ خدا کی مرضی پر ہے، جس کی ولدیت چاہے اس پر مہر تصدیق لگا دے اور جس کی ولدیت چاہے ختم کر دے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ بھائی امام حسن اور امام حسین ظاہری طور پر مولا کائنات کے فرزند تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ علی کے نہیں، یہ مصطفیٰ کے فرزند ہیں۔ سب مانتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کے فرزند ہے۔ نوح کا بیٹا تھا، لیکن جب وہ اللہ کے نبی کے مقابلے پر آیا تو کہا کہ بے شک نبی کا بیٹا ہو، لیکن نبی تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے عہد میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہاں ولدیت نبی کی تھی، منسوخ کر دی۔ یہاں ظاہری ولدیت علی کی تھی، لیکن یہ ولدیت رسول کو دے دی۔ اور یہ عجیب اعزاز ہے اس گھر کا۔ تو میں جو چاہتا ہوں، اس گھر کا اعزاز ہے، کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس گھر میں اولاد کسی کی آغوش میں ہوتی ہے، کہلاتی کسی کی ہے۔ حسن اور حسین علی کی آغوش میں تھے، لیکن مصطفیٰ کے بیٹے کہلائے۔ عباس ام البنین کی آغوش میں تھا، فاطمہ کا بیٹا کہلائے۔ اور خدا کی قسم بڑا طویل ہے یہ سفر۔ اگر میں امام حسن کے فضائل اسی طرح سے خلاصتاً بیان کرتا رہوں تو یقیناً کل کا دن بھی آ جائے گا اور ہم یہاں پر ابھی گفتگو کے آغاز میں ہی ہوں گے۔ ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، اور ایک جملہ میں بیان کر دوں، وہ ذکر میرے زبان پر آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے جناب نوح کا بیٹا ڈوبا کیوں تھا؟ میں ازواج کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ان کا تعلق نبی سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بیٹے کی بات، جو براہ راست سلب سے تھا، نسب سے تھا، وہ ڈوبا کیوں تھا؟ اس نے یہ کہا تھا، قرآن مجید کے لفظ ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، جب پانی بلند ہونا شروع ہوا نا، تو میں جب رکھیے گا، پانی بلند ہونا شروع ہوا، نوح نے کہا، نوح تھے عرش سفینہ پر، سب سے اوپر کھڑے ہوئے کشتی کے اوپر، اے میرے بیٹے کشتی میں آ جا۔ اس نے کہا کہ یہ پانی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، ابھی چھوٹا پانی ہے۔ پانی اور بلند ہونا شروع ہوا، وہ پہاڑ کی طرف گیا۔ وہ جو پہاڑ چڑھ رہا تھا، اس کے دل میں تھا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔
اور جناب روح پکارتے رہے کہ آج کوئی پہاڑ تمہیں نہیں بچائے گا، آج تمہیں بھاگنا تمہیں نہیں بچائے گا، اگر تمہیں کچھ بچا سکتا ہے تو یہ کشتی بچا سکتی ہے، لہذا بھاگو نہیں بلکہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ پہاڑ کی بلندی پر بھی پہنچ گیا، لیکن چونکہ وہ نوح کی کشتی کا مخالف تھا، وہ نوح کی کشتی کا مخالف تھا، بے شک نبی کا بیٹا تھا، لیکن چونکہ کشتی کا مخالف تھا کشتی سے دور ہو گیا، اس لیے ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ اور اٹھاؤ تاریخیں، ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، جو اس سے دور ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ارے دنیا والوں، جس طرح کل نبی کا سگا بیٹا اس کشتی سے دور رہا تو ہلاک ہو گیا، تو یہ کلمہ پڑھ کر کافر ہو جانے والوں کی اولادیں اگر یہ آل محمد سے دور ہوں گی تو یقیناً نوح کے بیٹے کی طرح ہلاک ہو جائے گی۔ چونکہ معیار اور پیمانہ اہل بیت کی ذات ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ اور بھی جو افراد خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ یہ جشن کا دن ہے، ذرا اپنے چہروں سے بتا دیں کہ آپ واقعی میں خوش ہیں۔ اچھا ماسک والوں کی تو خیر موجے ہیں نا، کہیں گے کہ ہم ہنس رہے تھے، ماسک نظر نہیں آئے، لیکن بہرحال تلوار پر ذرا محمد بہرحال میں نہ دیکھ پاؤں لیکن آپ کا چہرہ ضرور مسکرانا چاہیے کہ اہل بیت بھی کہیں کہ ہماری خوشی میں مسکرا رہا ہے۔ آج عید کا دن ہے، ہم نے عیدی کا سوال کرنا ہے اہل بیت سے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پہلا نسبی سید ہے جو آج آیا ہے، اور یہ مثال تو بڑے علماء نے بھی دی ہے، میں بھی دے دیتا ہوں چھوٹا سا خطیر، کہ جب کسی معمولی سے فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی خیرات بانٹتا ہے۔ آج تو اس کے گھر میں بیٹا آیا ہے کہ کائنات ہی ساری اس کی ہے، جو لفظ کن کا بھی اختیار رکھتا ہے، وہ اس کی ولایت پر اس قدر ہے کہ اس کی ولایت کا انکار نبی بھی کرے تو نبی کی نبوت چلی جائے گی۔ تو لہٰذا اس کے دروازے پر جا کر ہم اپنا دامن خیرات پھیلا کر کہیں گے کہ اے مولا آج تو آپ کا سب سے پہلا بیٹا آیا ہے، لہٰذا ہمارے اس خالی دامن کو خالی نہ بھیجنا، اور یقین رکھیں علی وہ ہے کہ جس کے دروازے سے دشمن بھی خالی نہیں جاتا۔ یہ واحد وجود ہے، یہ واحد گھر ہے کہ جو دینے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ مانگنے والا کون ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ مانگ کس سے رہا ہے۔ اور یہ جملہ سنیے گا، اللہ کے رسول نے دیکھیے بڑا ایسا نازک جملہ کہنے لگا ہوں، خداوند کریم کا حبیب عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اسے پتا تھا کہ مستقبل میں اس کی امت کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھ محمد کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، یہ نہیں کہا کہ میری نبوت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، بلکہ کہا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ اور ایک مشہور و معروف جملہ پڑھ دوں، حدیث کا ہے، کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات مرحوما، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ مغفور مرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے رسول سے کہہ سکتے ہیں پروردگار یہ اے رسول یہ امت تو آپ کی ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میری محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے، یہ کیوں کہا کہ جو میری آل کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے؟ سوال بنتا ہے نا، سب نے کلمہ پڑھا محمد کی وجہ سے، تو اے اللہ کے رسول آپ کی محبت میں کوئی مر جائے وہ شہید کیوں نہیں؟ آل محمد کی شرط کیوں لگا دی؟ شاید جواب یہ آئے گا کہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگ میری نبوت کا کلمہ پڑھیں گے، میری محبت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میرے آل سے بغض رکھیں گے، میری اہل بیت سے بغض رکھیں گے۔ میں ان سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا جس طرح
کی محبت نہیں بچا سکے گی جب تک محمد کے ساتھ محمد کی آل کی محبت نہیں ہوگی۔ محمد والے محمد بلند تر سلام۔ اب بڑا طویل واقعہ ہے، اس کو مختصر کر دوں۔ جب دیکھیے معاویہ ابن ابو سفیان حاکم شام تھا، اور اس کے واقعات میں حسن مصطفیٰ کے ساتھ بڑے مختلف قسم کے ہیں، ہمیں سب کو پتا ہے۔ میں طویل نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ دنیاوی جو سیاستیں ہوتی ہیں، اب وہ جس کو سمجھ میں آئے کہ سیاست کیسی ہوتی ہے، کہا کہ السیاست دمشق کا منبر تھا۔ دمشق میں جہاں پر حکمرانی تھی ان کی، کہا کہ وہ جگہ سیاست دنیا کو سکھاتی تھی، منافقت سکھاتی تھی، جھوٹ سکھاتی تھی۔ بس بڑا طویل واقعہ ہے، میں سارا بیان نہیں کرتا، بس 2 جملے بیان کروں گا اور اس کے بعد منبر میں چھوڑ دوں گا رضا حیدر صاحب کے لیے، تاکہ روایت میں سب شریک ہو جائیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ رضا حیدر صاحب نے 7:30 بجے پڑھنا ہے، تو 7:30 تھوڑی شاء میں چھوڑ دوں گا، تو 7:30 بجے پڑھنا ہے۔ بس ایک جملہ بیان کر دوں۔ دیکھیے بس احترام، یہ میرے بڑے بھائی، میرا بڑا پرانا تعلق ہے ان سے، میں ان کو 10-11 سال سے جانتا ہوں، اور اب سے نہیں، میں نے آئرلینڈ میں ان کے ساتھ گفتگو کی تھی، مجلس پڑھی تھی، اور اب سے ہمارا تعلق ہے۔ بس ایک بیان کر دوں، ان کے لیے نہیں، جنرل ہماری جو کمیونٹی ہے نا، وہ سب کے لیے فجر کی نماز فجر کے وقت ہی اچھی لگتی ہے۔ فجر کی نماز فجر کے وقت اچھی لگتی ہے، زور کی نماز زور پر اچھی لگتی ہے۔ رمضان کے روزے رمضان میں رکھیں گے، رمضان کے روزے شوال میں نہیں رکھے جاتے، وہ قضا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جس شے کا جو وقت ہو اس وقت پہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور یہ جملہ ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی طرف نہ دیکھیں، آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پچھلے 15 دن سے میں قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہوں، اور صرف 2 افراد ہوتے ہیں میرے سامنے، جبکہ اعلان بھی کیا جا چکا تھا۔ تو بہرحال لوگ کہتے ہیں، دیکھیے سیاست کہا گیا کہ شام سے چلی، اور اعتراض کرنے والوں نے لکھا، تاریخ طبعی وغیرہ دیگر لوگوں نے اعتراض کرنے والوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ علی کے خلاف جو مہم چل رہی تھی شام سے، اور علی جو ہے وہ نعوذ باللہ نقل کفر نواشد، اس میں جو ناکام ہو گئے تھے امیر شام کے مقابلے پر، اس لیے کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی نعوذ باللہ، اور امیر شام کو سیاست آتی تھی، اس لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ بات یہ نہیں ہے۔ اب ایک مثال بیان کر دوں، ہمارے دوست ہی مثال دیا کرتے تھے، کہا کہ آج پتہ رمضان کا دن ہے، مسئلہ ہو گیا کوئی تو محمد والے محمد بلند تو کہا کہ آج پتہ رمضان کا دن ہے، تجھے بھی ضرور رکھیے گا، پتہ رمضان کا دن ہے۔ میں نے روزہ رکھا ہوا، اور دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز میں یہاں پر محمد علی شاہ صاحب تشریف لائے، اور اپنے ساتھ 2 مومنین کو بھی لے آئے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے، میں یہاں بیٹھا رہا۔ اس کچھ دیر کے بعد بنگئی صاحب آئے، اور انہوں نے آ کے سموسے پکوڑے ملک شیک کے سب یہاں پہ رکھ دیا۔ 5-10 منٹ گزرے تھے کہ 2 ہندو آ گئے، 2 ہندو آئے، کہا کہ ہمیں کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے۔ علی بنگئی صاحب ان کو لے کے یہاں پر آئے، کہا کہ یہ کھانا کھا لیں۔ اب میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اب وہ ہندو کھانا بھی کھا رہے ہیں، پتہ رمضان کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، اور ہندو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا آپ کا مولوی ہے، اس کو کھانا کھانا ہی نہیں آتا۔ حالانکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا، ان کا دین اجازت دیتا تھا تو وہ کھا رہے تھے، میرا دین مجھے منع کر رہا تھا تو میں کھا نہیں رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کھانا نہیں آتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا ہے۔ جسے دین کا خوف ہوتا ہے، جسے پروردگار سے الفت ہوتی ہے، پھر وہ دین کے تقاضے نہیں توڑتا۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ امیر شام کو سیاست آتی تھی، علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ فرق یہ میں نے سمجھا دیا، جس طرح ہندوؤں کے لیے ان کے دین کی عزت نہیں تھی، وہ کھا رہے تھے، ان کے دین نے ان کو منع نہیں کیا، میرے دین نے مجھے روکا تو میں
میں باز رہا۔ بالکل یہی بات تھی، مولا کائنات نے کہا کہ یہ ہندا کا بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ دنیا داری جانتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ میرا یقین ہے کل کو مجھے خدا کو جواب دینا ہے، اور اس کا یقین ہے کہ یہ شاید خدا کو جواب دینا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس وقت سیاست کا علی کے لیے وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے علی نے تلوار نیام میں رکھی۔ جب حسن کی باری آئی تو صلح کا وقت ہو گیا تھا، آپ نے صلح کر دی۔ اب فجر کی نماز کے وقت فجر پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز کے وقت عصر نہیں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے جب جنگ کا زمانہ آیا تو حسین نے جنگ کر لی، جب صلح کا زمانہ آیا حسن نے صلح کر لی۔ ورنہ نہ حسن اپنی بہادری میں کم تھے، نہ اپنی شجاعت میں کم تھے، صرف دین کا خیال تھا۔ جیسے 25 برس علی نے دین کی خاطر مدینے میں خاموشی اختیار کی رکھی، اسی طرح حسن نے بھی امیر شام کے سامنے یا دین کے لیے خاموشی اختیار کی یا اللہ کے لیے خاموشی اختیار کی۔ جزاکم اللہ۔ اب ایک جملہ اور سن لیجیے، امیر شام کو امام حسن مجتبیٰ کا بڑا طویل واقعہ ہے، بس ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو جائے۔ گفتگو یہ ہے کہ یہ اعلان ہوا نا کہ حسن مجتبیٰ تشریف لا رہے ہیں امیر شام کے دربار میں، بہت سارے لوگوں کو بلا دیا گیا، دربار سجا دیا گیا، اور دربار کے دروازے پر بڑے دبیز موٹے بھاری پردے لٹکا دیے گئے۔ دستور یہ تھا کہ دروازے کے دونوں جانب دربان رہتے تھے، چوکیدار کھڑے ہوتے تھے، جب کوئی آتا مہمان تو وہ اس کے لیے پردے ہٹا دیتے، مہمان گزر کے آ جاتا۔ اب چونکہ امیر شام تخت پر تھا، اس نے کہا کہ جب حسن آ جائے کوئی پردہ نہ ہٹائے، حسن کو خود پردہ ہٹانے دینا، تاکہ حسن پردہ ہٹانے میں چونکہ بھاری ہے، حسن مشغول ہو جائیں گے تو ہم اس کی حالت دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیں گے۔ اس نے یہ منصوبہ بنایا، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ کن کا مالک آ رہا ہے، یہ مالک کن آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا، جملہ سنیے، دربانوں کو حکم تھا کہ جب حسن آئے تم نے پردہ نہیں ہٹانا، حسن کو خود ہٹانے دینا، لیکن امام حسن تشریف لائے۔ شیعہ سنی روایتیں کہتی ہیں جب امام تشریف لائے ہوا اتنی تیزی سے چلنا شروع ہوئی کہ پردے خود ہٹ گئے۔ اب امام داخل ہوئے اور امام نے جو پہلا جملہ کہا، انہوں نے کہا امیر شام یہ دربان تیری مخلوق ہے، تیرا حکم مانتے ہیں، یہ ہوا میری محکوم ہے، یہ میرا حکم مانتے ہیں۔ اس میں آپ ہر روز دعا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، آخری جملہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، حدیث معروف ہے۔ رجب علی کا ہے، شعبان رسول کا ہے، رمضان اللہ کا ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آخری جملہ ہے، میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے دن بھی اللہ کے ہیں، اس کی راتیں بھی اللہ کی ہیں، اس کے صبح بھی اللہ کی ہیں، اس کی شامیں بھی اللہ کی ہیں، تو سب کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یاد رکھیے گا 15 رمضان کو امام حسن تشریف لائے، اور ایک اور شے بھی ہے جو اللہ کی ہے، وہ ہے اللہ کا گھر۔ توجہ، وہ ہے اللہ کا گھر۔ کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک نسبت سن لیجئے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ بھائی ساری کائنات کے انسانوں کی یا مخلوقات کی بس دو ہی ملکیت ہوا کرتی ہے، یا اس کا زمانہ ہوتا ہے یا اس کا مکان ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ ہمارا مکان کہلاتا ہے، اور جو وقت ہم گزارتے ہیں وہ ہمارا زمان ہوتا ہے۔ اب رمضان کوئی شہر نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، بلکہ یہ
زمانے کا نام ہے، رمضان زمانے کے دنوں کا نام ہے، اور رمضان کے درمیان میں کون آیا؟ حسن مجتبی، اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور خانہ کعبہ کوئی زمانہ نہیں ہے بلکہ یہ مکان ہے، اور کعبے کے درمیان میں کون آیا؟ علی مرتضی۔ تو حسن نے رمضان میں آ کر اور علی نے کعبے میں آ کر بتا دیا دنیا والوں اللہ کا زمان بھی ہمارا ہے، اللہ کا مکان بھی بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوشنودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد صلی کی شان میں چند شعر پیش کروں، ایک دفعہ پھر مل کر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تجھ سے سرسبز ہے، تجھ سے سرسبز ہے دین حق کا چمن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، سب مل کے اے امام حسن، اے امام حسن۔ تو محمد کے گھر کی ہے پہلی خوشی، گلشن فاطمہ کی ہے پہلی کلی، تو محمد کے گھر کی ہے پہلی خوشی، گلشن فاطمہ کی ہے پہلی کلی، تجھ سے سرسبز ہے، تجھ سے سرسبز ہے گلشن پنجتن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، تو ہے آغوش زہرا کا پالا ہوا، تو ہے آغوش زہرا کا پالا ہوا، تجھ سے دنیا میں ہر سو اجالا ہوا، تجھ سے دنیا میں ہر سو اجالا ہوا، نور چشم علی، نور چشم علی، تو ہے ظلمت شکن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، اور تو نے جلوہ جو دکھلا یا کردار کا، تو نے جلوہ جو دکھلا یا کردار کا، پھر قلم نے کیا کام تلوار کا، پھر قلم نے کیا وار تلوار کا، داد دیتے رہے، داد دیتے رہے تجھ کو خیبر شکن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام، شعر دیکھے گا، اے امام حسن، اے امام حسن، کہ تیری جبریل سیدھی کرے جوتیاں، تیری جبریل سیدھی کرے جوتیاں، تیرے در سے ملک آ کے لے روٹیاں، تیرے در سے ملک آ کے لے روٹیاں، تو ہے سخی، تو ہے سخی، تو ہے شاہ زمن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام
حسن اور تو نے منوایا خالق کے احکام کو تو نے منوایا خالق کے احکام کو صلح کر کے بچایا ہے اسلام کو صلح کر کے بچایا ہے اسلام کو تو محمد کی ہے تو محمد کی ہے راہ پر کامزن اے امام حسن اے امام حسن اے امام حسن اے امام حسن تو ہے آغوش زہرا کا پالا ہوا تو ہے آغوش زہرا کا پالا ہوا تجھ سے دنیا میں ہر سو اجالا ہوا تجھ سے دنیا میں ہر سو اجالا ہوا نور چشم علی نور چشم علی تو ہے ظلمت شکن اے امام حسن اے امام حسن اے امام حسن اے امام حسن خوشنودی مولا حسن علیہ السلام بلندتر صلوات